बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा सदीकी और आप देख रहे हैं रज़ा सदीकी का बोलता कालम। आज हम इकट्ठी 7-8 किताबों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये किताबें हैं जनाब फ़िरोज़ नातिक खुसरो की, फ़िरोज़ नातिक खुसरो साहब की। फ़िरोज़ नातिक खुसरो साहब कराची में मुक़ीम हैं। उनकी एक किताब तो 2010 में शाया हुई। ये जो किताब है आईना चेहरा ढूंढता है, इसके ऊपर हमने जो इनकी किताब पर तबसरा किया था उसका ये अंदरून सर वर्क जो है उस पे वो उन्होंने इसका इंदराज किया है। हमने उनकी किताब पर तबसरा करते हुए लिखा था कि गज़ल एक ऐसा वसी और घना जंगल है जिसमें सब दरख्त एक जैसे लगते हैं, लेकिन शेर से लगाव रखने वालों को इस जंगल की तारीख बताती है कि कभी कभी कुछ दरख्त अपने कद और फैलाव की वजह से खुद को नुमायां करने में कामयाब होते रहते हैं। फ़िरोज़ खुसरो, जिनका ताल्लुक़ कराची से है, ऐसे दरख्तों में से एक हैं। अगर आपको जंगल में नाचते मोर के खुशनुमा परों की दिलावेज़ हरकत अच्छी लगती है तो आप फ़िरोज़ खुसरो की गज़ल ना पढ़ें, लेकिन अगर रक़्स के रंगीन दायरे के मरकज़ की तलाश में सरगर्दां आपकी निगाह मोर के पाँव पर आकर ठहर जाती हो और आप मोर के परों की शोखी और पैरों की बदसूरती में तमीज़ कर सकते हैं, तो फ़िरोज़ खुसरो की गज़ल ज़रूर पढ़िए, आपको अच्छी लगेगी। वो शायरी में हर जगह बहरो आहंग की खुशगवार गनाई फ़िज़ा और अल्फाज के सौती हुस्न से शेर में अपनी जमालियाती रवैये को बरकरार रखते हैं। फ़िरोज़ खुसरो की गज़ल पर रोमान से ज़्यादा इरफान की छाप नज़र आती है। उनका ये शेर मुलाहिज़ा करें, मैं तस्वीरों से अपनी मुख्तलिफ हूँ, मुझे हर मिलने वाला ढूंढता है। तो ये हमारा तासुर तकरीबन 3-4 साल पहले का है और ये किताब चूँकि ये छपी है, ये किताब पिछले साल छपी है। उससे पहले हमने इस पे ये तबसरा किया था। तो अब मैं जब देखता हूँ इनकी शायरी के बारे में तो मुझे इनके हुस्न और जमाल में फ़र्क नज़र नहीं आता। इनकी खुशबू में, इनकी शायरी की खुशबू में कमी वाक़ई नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई है। इनकी कशिश अपनी जगह आज भी कायम है। गज़ल की खुशबू और उसकी ताज़गी फ़िरोज़ नातिक खुसरो के कलाम में कुछ इस तरह भी महसूस की जा सकती है। बुझ गए जुगनू चमकते चांद भी गहना गए, तितलियों के रंग छटकर उंगलियों पर आ गए, चश्मो दिल की भी गवाही मोतबिर ठहरी नहीं, बदगुमानी की फ़िज़ा में आईने धुंधला गए। बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं नातिक साहब। इनकी बहुत आपको 1-2 शेर मैं और सुना देता हूँ। आईना चेहरा ढूंढता है में से, मेरे अंदर जो ये हैवान छुपा बैठा है, इसके सीने में भी इंसान छुपा बैठा है। मेरे अंदर ये हैवान छुपा बैठा है, मेरे अंदर जो ये हैवान छुपा बैठा है, इसके सीने में भी इंसान छुपा बैठा है। सजदा करता हूँ इधर ध्यान उधर रहता है, दिल में गारत गरे ईमान छुपा रहता है। शायरी तो इनकी बहुत खूबसूरत है। ये इनकी आईना किताब है। इसके बाद इनका तरतीब दी है इन्होंने अपने वालिद की कलाम को, जिसका नाम इन्होंने इंतखाब कलाम नातिक रखा है। खुदा के वास्ते अब ख़त्म कर अफसाना हस्ती, खुदा के वास्ते अब ख़त्म कर अफसाना हस्ती, शब गम हो चुकी तारा सहर का मुस्कुराता है।
یہ ان کے والد کی کا مجموعہ کلام ہے۔ اس کے بعد ان کی نظموں کی کتاب ہے آنکھ کی پتلی میں زندہ عکس۔ یہ ان کی خوبصورت نظمیں ہیں، جس کے بارے میں مسلم سلیم کہتے ہیں، آنکھ کی پتلی میں زندہ عکس فیروز خسرو کا یہ شعری مجموعہ صرف ان کی نظموں پر مشتمل ہے۔ مجموعے کے نام سے شاعر کے تخلیقی رویے اور فکری جہت کا اندازہ لگایا جانا چاہیے۔ خسرو نے آزاد نظم یعنی نظم مرہ کی حیت پر اپنی توجہ مرکوز رکھی ہے۔ ان کی بیشتر تخلیقات اسی حیت میں ہیں۔ چند بہت خوبصورت اور فن کے معیار جمال پر پوری اترنے والی پابند نظمیں بھی مجموعے میں شامل ہیں۔ خسرو کی نظموں میں اسلوب کی تازہ کاری کے ساتھ ہم عصر زندگی کی بھرپور ترجمانی بھی ملتی ہے۔ اس مجموعے کا کینوس بہت وسیع اور متنوع ہے۔ یہ مجموعہ تمام تر فنی محاسن اور شعری جمالیات کی جلوں میں اپنے عہد کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرصت یک نفس کے نام سے ان کی کتاب ہے خسرو صاحب کی۔ اس میں زیادہ تر یعنی کہ یہ ایک مجموعہ قطعات ہے۔ اس میں انہوں نے قطعات دیے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں، پڑھنا چاہو تو شوق سے پڑھ لو، ایک مفصل کتاب ہیں آنکھیں، حسن خود ہیں کی ہیں کھلی تفسیر، عشق جاں کا نصاب ہیں آنکھیں، دو گھڑی کی یہ ملاقات غنیمت جانو، ان سے ملنا یوں سرے راہ کہاں ہوتا ہے، آئینہ دیکھ کے پہچان سکو گے خسرو، ایک چہرے پہ ہزاروں کا گمان ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں خسرو صاحب، اور بہت بھاری مجموعے جو ہیں انہوں نے پچھلے ایک سال کے اندر دیے ہیں۔ یہ تقریباً 7 مجموعے انہوں نے پچھلے سال دیے ہیں۔ اس کے بعد ان کا یہ مجموعہ یہ وہ مجموعہ ہے جس کے اوپر جو میں نے اپنا ابتدا میں تبصرہ پڑھ کے سنایا تھا، جو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے طلسم مٹی کا۔ اس کے اوپر ہم نے اپنا بولتا کالم کیا تھا پہلے۔ اب یہ چونکہ ان کی اکٹھی 7-8 کتابیں آئی ہیں تو ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور ان کا مجموعہ ہے، یہ بھی نظموں کا مجموعہ ہے، ستارے توڑ لاتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ان کا مجموعہ ہے، اور یہ جو ہے یہ ان کی تصویر، اور یہ ان کا مجموعہ ستارے توڑ لاتے ہیں۔ یہ مجموعہ بھی اس کا سن بھی پچھلے سال ہی یہ چھپی ہے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر ارشد منیر جو کلکتہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں کا کہنا ہے کہ نظموں پر مشتمل مجموعہ آنکھ کی پتلی میں زندہ عکس اور ستارے توڑ لاتے ہیں کہ خالق فیروز ناطق خسرو سے میرا تعارف غائبانہ ہے۔ ان کی نظموں کا غیر مطالعہ کرنے کے بعد صاف ظاہر ہوتا ہے کہ موصوف کا نظمیہ کلام نہ صرف اپنے عہد کا ترجمان ہے، بلکہ نہ گفتہ بے حالات و ماحولیاتی اثر اور دباؤ کے تحت زندگی اور فن کے نئے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ساتھ ہی ان پر جدید شاعری کے عمدہ نمونے بھی ملتے ہیں۔ یہ بھی ان کا جو ہے نظموں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد کند قلم کی جیب، یہ ان کا تبصروں، مضامین اور افسانوں کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے ان ساری چیزوں کو یکجا کر دیا ہے، تو اس میں بھی بہت سارے معروف لوگوں نے اس پہ لکھا ہے،
اور یہ بھی کتاب پڑھنے کے لائق ہے. اتنی وسیع ان کی سب سے زیادہ جو مجموعہ، ایک پہلا مجموعہ جس پہ میں نے تبصرہ کیا تھا، اس کے بعد جو کتاب مجھے پسند آئی ہے وہ ہے ہزار آئینہ. یہ ان کی حمد، نعت، منقبت اور سلام کا مجموعہ ہے. یعنی کہ اس میں عقیدت ہی عقیدت ہے. کہیں منقبت ہے، کہیں نعت ہے، کہیں حمد ہے اور کہیں سلام پیش کیا گیا ہے. یہ کہتے ہیں ہونٹوں پہ حمد، نعت و مناقبت سلام ہوں، جو آئینہ ہزار مقابل ہو صبح شام. یہ انہوں نے ابتدا میں لکھا ہے اور اس کو وصیت قرار دیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بعد السلام نظر کروں گا یہی سخن، منکر نکیر شوق سے پوچھے نشان و نام. میری لحد میں ہو میرے سینے پہ یہ کتاب، اولاد پہ ہے فرض وصیت کا احترام. خسرو بروز حشر شفاعت کے واسطے، پیش حضور جاؤں گا لے کر یہی کلام. اتنی زیادہ کتابیں اور اتنا زیادہ کام یہ ثابت کرتا ہے کہ فیروز ناطق خسرو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت کلام پیش کیا ہے. فوج کی نوکری کے بعد جو کام انہوں نے کیا ہے وہ ادب کا کام ہے. یہ کتابیں آپ کو جہان حمد پبلیکیشنز، نوشین سینٹر، دوسری منزل، کمرہ نمبر 19، اردو بازار، کراچی. یہ تو نعتیہ مجموعہ ہے اور یہی ان کے ناشر ہیں. یعنی جہان حمد پبلیکیشنز، نوشین سینٹر، دوسری منزل، کمرہ نمبر 19، اردو بازار، کراچی. اس پبلیکیشن پہ سے رابطہ کرنے کے لیے آپ فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس کا نمبر ہے 034322788878 034322788878. یہ خوبصورت شاعری کی کتابیں، افسانوں کا مجموعہ اور حمد و نعت کا یہ مجموعہ آپ اس پبلشر سے حاصل کر سکتے ہیں. مختلف قیمتیں ہیں. کوشش کیجئے کہ ناطق صاحب کا کلام آپ پڑھ سکیں. رضا صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.